اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ وشرفنا بذریت رسالته وعرفنا بولایت ولیہ والصلاة والسلام على سید الانام سیدنا ومولانا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم والمکسرین فی درجات علوہم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، خمسہ مجالس کی تیسری مجلس بارگاہ ناصران حسین سے آپ کے دامن سماعت میں ہدیہ ہے بعنوان علم اور باب العلم۔ جو حضرات گزشتہ دو نشستوں میں مومنین موجود رہے ہیں تو سابقہ جو معروضات آپ کے سامنے پیش کیے گئے یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے۔ چونکہ آج کی مجلس کا دورانیہ اور وقت یقیناً تنگ ہے تو میں بغیر کسی تمہید کے اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہوں۔ کل جو ہم نے بات چھوڑی تھی، اگر آپ آمادہ اور بیدار ہیں، کل بات یہاں آ کر رکی تھی کہ پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ رعد کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اور وہ لوگ الَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جن حضرات کے اذہان عالیہ میں میری جو ہے گزشتہ مجالس کی گفتگو ہے، ذرا سا متوجہ ہوئیے گا۔ اور وہ لوگ کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ لست مرسلا، اے محمد آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ میں نے یہی کل روکا تھا آخری مجلس کے آخری جو ہے وہ لمحات میں، اور یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں پر جناب محمد کا انکار نہیں ہوا۔ توجہ ہے، ذرا سا بیدار رہیے گا تاکہ جو ہے وہ بات آسان ہوتی جائے۔ جناب محمد کا انکار نہیں ہوا، یتیم عبداللہ کا انکار نہیں ہوا، یہاں انکار ہوا اسٹیٹس کا، یہاں انکار ہوا رسول کی رسالت کا، اور رسالت کے دائرے میں آپ کو پتہ ہے پورا نظام شریعت آ جائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو بات واضح ہو رہی ہے، پورا نظام شریعت آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ لست مرسلا، جو لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن میں یہیں رک کر آپ کو آپ کے دامن سماعت میں اگر آپ ذرا سا بیدار ہیں تو یقیناً ایک جملہ تو یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں شاہ مبارکہ کی ذیل میں اور اس کے ترجموں کو دیکھتے ہوئے، قرآن میں کیا فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر، مجھے نہیں پتا آپ کیا سن رہے ہیں، بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، کم از کم قرآن نے جو رسول کو رسول نہ مانے اسے کافر گردانا ہے۔
नहीं, मुझे नहीं पता किन तक बात पहुंची है। चंद हाथ उठे हैं जो मेरे साथ हैं, मुझे अंदाजा होता कि आप मेरे साथ हैं, आप तक मेरी बात आवाज़ें हो रही है। मैं अब आपके आगे जुमला बदल दिए देता हूँ। जाके पढ़िए तारीख इस्लाम के अंदर, सुलह हुदैबिया के मौके पर एक बुजुर्ग शख्सियत ने कहा था कि जैसा शक मुझे आज रसूल की रिसालत में हुआ है, वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं तो कुरान सुना रहा हूँ आपके सामने कि यक़ूलु लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसलन, और हबीब जो ये कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, तो है या नहीं है? अगर आप ज़रा पीछे वाले मेरे अगर साथ हैं जो कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर स्टेटमेंट दिया है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने रसूल का इनकार किया या रसूल की रिसालत में शक किया। तवज्जो है, मेरे साथ हैं, बात पहुँच रही है, आमादा है। तो कुरान ने स्टेटमेंट दिया और सिफत बयान की, अल्लज़ीना सिफत के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आगे सिफत क्या बयान की? कफरू के जिन लोगों ने कुफ्र किया। यानी इतना तो नतीजा अखज़ हो गया अव्वल वहला में कि देखो जब भी जो भी कहीं भी चाहे कितना बड़ा जो है वो आदमी हो, कितना बड़ा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला हो, रिसालत की गवाही देने वाला हो, सजदे करने वाला हो, जाहिद हो, आबिद हो, हाजी हो, लेकिन अगर रसूल की रिसालत में शक करेगा तो काफिर हो जाएगा। मिलकर 12 जगह सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पीछे तशरीफ फरमा, जरा सा नजदीक आ जाए ताकि यह कि बात आसानी के साथ मैं आपका ध्यान आलिया मुंतकिल कर चूँगा। एक मरतबा 12 दिगर सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो आगे क्या फरमाया? कुल, अब जवाब दिया जा रहा है रसूल के स्टेटस कर पाया। फिर अपने अज़हान आलिया में ये इस बात को महफूज रखिएगा, मोहम्मद का इनकार नहीं हुआ, यतीम अब्दुल्ला का इनकार नहीं हुआ, मक्का के किसी जो है वो आम शहरी का इनकार नहीं हुआ, इनकार हुआ ओहदे का। तवज्जो है भाई, इनकार हुआ ओहदे का, रसालत का इनकार हुआ। लस्ता मुरसलन, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है वो ये कहते हैं अभी तुम जो रसूल नहीं हो, तुम अल्लाह के बनाए हुए नहीं हो। उनसे कह दीजिए कुल, तेवर देखिए आया मुबारका का, कुल कह दीजिए कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, एक तो अल्लाह काफ़ी है। मैं बहुत तवज्जो चाहूँगा शाह फैसल के मोमिनीन, खुदा की कसम ये जो अकीदा हमारे और आपके बच्चों के जहनों में ये जो शुबह डाला जाता है ना कि अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है, लेकिन इससे पहले जो एक जुमले का इजाफा किया जाता है बस अल्लाह काफ़ी है। अब जो है ना ये नहीं है, कुरान है, कुरान आया मुबारका है कि बस अल्लाह काफ़ी है। खुदा की कसम अपने शाह फैसल के मोमिनीन को, अली के चाहने वालों को, गदीरियों को, मवालियों को कुरान के जरिए इस अकीदे की गर्दन पर छुरी चला कर दे रहा हूँ। क्या फरमाया जब रसूल की रिसालत में हरमाया, हबीब कह दीजिए कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है। अजीब बात है, कोई मुल्ला इससे फिर भी नहीं सकता, कुरान में लफ्ज़ भी कफ़ा का इस्तेमाल हुआ है। तो है अगर आवाज़ और बेदार है भाई। देखें ऐसे नहीं, अली का नारा लगा है तो कम से कम यहाँ गदीरी बैठे हैं, सब अपने ही हैं, कोई गैर नहीं है, तो अली के नाम लेने में शर्मिंदगी किस बात की है? खुदा की कसम ये हमारा और आपका फख्र है कि जब फर्श अज़ा पर बैठकर अली के नाम पे हाथ उठाकर, हाथ बुलंद करके दाद देते हो ना, कभी शर्माया ना करो, क्योंकि 1400 साल से गदीर के बाद से 2022 तक ये वतीरा चला आ रहा है कि तुम आकर फर्श अज़ा पर बैठकर अली के जिक्र पे हाथ बुलंद तुम करते हो, गदीर मौलवी को याद आ जाती है। नहीं, मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा, जरा से माहौल बन जाए अली के नाम पर। भाई आमादा है या नहीं है? साथ है, बेदार है? अली के नाम पर तकिया किया किया न किया, है भाई मेरे साथ देंगे? अली के नाम पर तकिया किया किया न किया, फिर ऐसे शख्स का क्या है जिया जिया ना दिया। नहीं, ऐसे नहीं, सब साथ आ जाए जो पीछे हजरात मुझे देख रहे हैं ताकि 14 मिसरा
علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کا کیا ہے؟ جیا نہ جیا، اور ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا۔ جو ہے نہیں، اگر آپ میرے ساتھ ہو گئے تو بس تیزی کے ساتھ، مجھے جو ہے وہ وقت بہت قلیل ہے اور مجھے ایک اور جگہ پر عبادت کے لیے حاضر ہونا ہے، تو بس میرے ساتھ دیتے آئیے گا تاکہ جو ہے کچھ معلومات جو آج کے دن کی اور تیسری نشست کے لیے لائے ہوں آپ کے سامنے دامن سماعت میں ہدیہ کر کے آگے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو اپنی منزل تک پہنچتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کیا کہا؟ کل کہہ دیجیے کفا باللہ شہیدا۔ عربی کے اندر جو کفا کا مطلب ہے وہی اردو میں ہے۔ فرمایا کفا باللہ شہیدا، لیکن رسول کی رسالت کا عرب آیا ہے، کسی مومن کی پریشانی میں نہیں آیا۔ توجہ، کسی مومن ایسا نہیں ہے کوئی مسلمان روٹی مانگ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کل کفا۔ توجہ ہے، بیدار ہے یا نہیں ہے؟ رسول کے اسٹیٹس پر حرف آ رہا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی نا عزیزانو۔ رسول کا جب اسٹیٹس ہے، رسول کی رسالت کا انکار کیا جا رہا ہے تو پروردگار عالم آیت کے اندر پکار کر کہہ رہا ہے کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے حبیب کہہ دیجئے ان کافروں سے، ان شکیوں سے، ان بغضیوں سے، ان عقل کے اندھوں سے، کیا کہتے ہیں؟ کفا باللہ شہیدہ، اللہ بطور گواہ کافی ہے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ اور صرف گواہ کافی، اللہ کافی نہیں ہے، آگے آیت بڑی فرمایا ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یعنی نہیں نا، جو لوگ خاموش ہے لگتا ہے بات ان تک ابھی تک پہنچی نہیں ہے۔ جب رسول کے اسٹیٹس پر حرف آ رہا ہے، جب رسول کو مدد کی ضرورت ہے، رسول کی صداقت پر حرف آ رہا ہے، رسالت پر حرف آ رہا ہے، صادق اور امین ہونے پر حرف آ رہا ہے، جب رسول مدد کے لیے پکار رہا ہے تو قرآن نے بڑھ کے آواز دی کہ ایک تو اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اس کا مطلب سورہ رعد کی اس آیت مبارکہ سے اپنے سننے والوں کے اذہان میں اس نتیجے کو جو پہنچا سکتا ہوں کہ جب رسول پر حرف آئے، رسول کو مدد کی ضرورت ہو، جب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں اکیلا کافی نہیں ہوں، ایک میں ہوں، ایک وہ ہے جس کے پاس علم کتاب ہے، ایک وہ ہے جس کے پاس علم کتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نظریہ دیا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اگر ایک عام مسلمان ایسے سے مدد مانگے، توجہ ہے یا نہیں ہے، جس کے پاس علم کتاب ہو، تو آیا قرآن کے نزدیک قبول ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے، قرآن کا مسئلہ یہ ہے، فرق کیا ہے؟ ہمارا فخر ہے، ہمارا افتخار ہے، اگر آپ لوگ ذرا سا بیدار ہیں، میں بہت تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، میرے ساتھ دیجیے گا۔ قرآن کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا 1400 سال سے فخر ہے، ہمارا وتیرہ ہے، ہمارا افتخار ہے، برتری اس بات پر ہے، ہم فخر سے سر اٹھا کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن اللہ کے بنائے ہوئے سے لیا ہے، ملا کے بنائے ہوئے سے نہیں لیا۔ میں نے بہت آسانی کے ساتھ جملہ آپ کے حوالے کر دیا ہے، ہم نے قرآن اللہ کے بنائے ہوئے سے لیا، اس لیے ہمیں جو ہے وہ فخر اور اطمینان ہے، کیونکہ ہم نے، دیکھیں اب جملہ آ گیا ہے تو آپ کی دامن سماعت میں ہدیہ ہے، ہم نے قرآن کا علم اس سے لیا ہے جو علم کتاب والا ہے، ہم نے بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والے سے نہیں لیا۔ کیا فرمایا؟ ومن عنده علم الکتاب، وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ اب دیکھیں رسول خدا جب اس دنیا سے جا رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، رسول جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں حدیث ثقلین کی طرف میں ناظر نہیں ہوں، میں بالکل جو ہے وہ نیوٹرل ہو کر بات کر رہا ہوں۔ ایک تو چھوڑ کر گئے اپنی امت جو رسول سے منسوب ہے بھائی، دوسری اللہ کی کتاب ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کا کام کیا تھا؟ نبی کا کام یہ تھا کہ اللہ سے، اللہ اور اللہ کے کلام کے درمیان اور کتاب خدا اور مخلوقات کے درمیان جو وسیلہ تھا، جو پل تھا، جو برج تھا، وہ حجت تھی، وہ رسول ختمی مرتبت تھے، وہ رحمت للعالمین کی ذات مبارکہ تھی۔ چونکہ مجھے بتائیے قرآن کس کا ہے؟ جواب دیجئے، قرآن اللہ کا ہے، بولیے کسی کو شک ہے؟
قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. قرآن کے الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. قرآن کا کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. قرآن کے مفاہیم کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. میں ختم کر رہا ہوں یہیں پر بات. بس مجھے اتنا بتائیے کہ یہ چھوٹا جو بچہ بیٹھا ہے دوسری چوتھی کلاس میں ہوگا, اس کو اٹھائیے اور اسے میٹرک کا سلیبس لا کے دیں اور اس سے بولیں کہ میٹرک پاس آؤٹ کر کے دکھائے. یہ نہیں پتا کون پہنچا ہے کون نہیں پہنچا. جن کے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے, اللہ انہیں جو ہے خدا جو ہے ان کا شمار علی کے محبوں میں کرے روز محشر. خدا کی قسم میں نے جملہ کہہ دیا, پوری بات اس میں مکمل ہو گئی ہے. میں نے کہا چھوٹے بچوں کو اٹھائیے, تیسری چوتھی کلاس کا ہوگا, اس کو 10ویں کلاس کا سلیبس دیں اور کہیں کہ بیٹا پاس ہو کر دکھاؤ. جس طرح کچھ لوگ میری اس بات پر مسکرا رہے ہیں نا, قبلہ نے منبر پہ بیٹھ کے کیا بیوقوفانہ بات کی ہے, تو بالکل یعنی بیوقوفی والی بات ہے. بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے قبلہ بچے کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہے, بچے کی ذہنی اپروچ اتنی نہیں ہے کہ دوسری جماعت کا بچہ, بہت توجہ چاہوں گا ایک بندے کی, یہ میٹرک کلاس کے سلیبس کو سمجھ بھی لے, نہیں میں کچھ کہہ گیا ہوں, ہضم بھی کر لے, پھر پاس بھی ہو جائے. لیکن حیرت تو یہ ہے, میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تعلیم جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارے ہاں, یہ کس کا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا ہے؟ نہیں, انسان کا بنایا ہوا ہے. انسان کے ہاتھ کی لکھائی ہے, انسان کے ہاتھ کا سلیبس ہے. اب ذرا مجھے بتائیے, ہر جو ہے صاحب عقل و دانش اس بات کی گواہی دے گا یہاں بیٹھا ہوا, چاہے کسی مذہب کا ہو, کسی فرقے کا ہو, کسی ذہنیت کا ہو, کسی طریق کا ہو, یہ گواہی دے گا کہ دوسرے کلاس کا بچہ 10ویں جماعت کا امتحان نہیں دے سکتا, چاہے اس کو اچھے سے اچھے کوچنگ میں کیوں نہ بھیج دو, کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ اس کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہے, اس کی ذہنی اپروچ اتنی نہیں ہے کہ وہ پڑھ کر سمجھ سکے کہ لکھا کیا ہے. بہت توجہ چاہوں گا, مجھے بتائیے یہ انسانی بنایا ہوا علم ہے, انسان کا ایجاد کردہ علم ہے. جب اس دنیا کے اندر چھوٹے سے اسکول کی چھوٹی سی کلاس کے سلیبس کو دوسری جماعت کا بچہ 10ویں جماعت کی کتاب پڑھ کر پاس نہیں ہو سکتا, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کتاب الہی ہے, حرف اللہ کی حرف ہے, کلام اللہ کا کلام ہے, مفاہیم اللہ کے مفاہیم ہے. اس کو کوئی 2 رکعت کا نمازی سمجھ کے دکھا. جو ہے مل کر بار دیگر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. کیسے ممکن ہے؟ تو رسول خدا کیا چھوڑ کے گئے؟ قرآن. اب قرآن کا لیول کیا ہے؟ آواز دی وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین. کوئی خشکتر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں نہ ہو. ایسا ہے نہیں ہے. قرآنی آیت اللہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اپنے قرآن کے بارے میں, وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا, بولیے میرے ساتھ, فی کتاب مبین, کہ کوئی خشکتر ایسا نہیں ہے. سب عقیدہ رکھتے ہیں, ہر مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھے گا کہ یہ آیت بھی موجود ہے اور اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ کوئی خشکتر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں نہ ہو. مجھے دکھائیے شاہ فیصل قرآن میں کہاں ہے؟ توجہ ہے نہیں؟ مجھے دکھائیے شاہ فیصل کی یہ جو سڑک یہ قرآن کے اندر کہاں ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے تو جو ہے وہ عمومی اسٹیٹمنٹ دیا کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین, کوئی خشکتر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب کے اندر موجود نہ ہو. مجھے دکھائیے قسم خدا کی, بڑے سے بڑا مولوی لے آؤ, بڑے سے بڑا مجتہد لے آؤ, بڑے سے بڑا مفتی لے آؤ, بڑے سے بڑا صحابی لے آؤ, تابعی لے آؤ, تابعی لے آؤ, کوئی نہیں دکھا سکتا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے لیکن نظر نہیں آئے گا. توجہ ہے؟ نہیں ایسے نہیں, میرے ساتھ دیں گے تاکہ اٹھائے. نظر اس کو آئے گا جو علم کتاب کا عالم ہوگا, جو کتاب کے ہر حرف سے واقف ہوگا, جو یہ جانتا ہوگا تنزیل کیا ہے, جو یہ جانتا ہوگا تعویل کیا ہے, جو یہ جانتا ہوگا کس حرف کے کتنے معنی ہے اور یہاں کون سا معنی جو ہے استعمال ہوا ہے. جس کو یہ علم ہوگا وہ جانے گا. اب آگے بڑھ کر آواز دی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں محصور کر دیا. کہا وہاں کیا کہا قرآن کے بارے میں؟ ہم نے کتاب مبین کے اندر ہر خشکتر کو رکھا. سورہ یاسین میں آواز دی امام مبین میں ہر چیز کا احاطہ کر دیا ہے. میں قربان جاؤں اللہ پر اور رسول ختمی مرتبت پر. مجمع بیٹھا ہوا تھا جس طرح آپ بیٹھے ہیں, شمع رسالت کے پروانے ارد گرد موجود تھے. 2 حضرات کھڑے ہو کے کہنے لگے رسول اللہ یہ بتائیے, جب یہ آیت آئی امام مبین سے مراد کیا ہے؟ اور جو ہے کہا امام مبین سے مراد کیا ہے؟ کہا انجیل ہے. کہا نہیں. کہا قرآن ہے. کہا نہیں. کہا کہ پھر توریت ہے, زبور؟ کہا نہیں.
اور خاموش کر کے بٹھا دیا۔ اگر جو حضرات بیدار ہیں اور آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے، کچھ دیر گزری تھی عزیزوں کہ تراب نے ابو تراب کے قدموں کی دھمک کو محسوس کیا۔ جو ہے یہاں مسجد کے خانے سے علی علیہ السلام برآمد ہوئے اور رسول نے اپنے رخ اقدس کو مکمل علی کی جانب کیا اور ان دو لوگوں کو اشارہ کر کے مخاطب کیا اور اشارہ کیا علی کی جانب کہ اِنَّ هَذَا امام مبین، جان بھی لو، پہچان بھی لو کہ یہ علی امام مبین ہے۔ علی امام مبین ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں، بس جو ہے وہ مجھے نتیجہ دینے دیجئے۔ قرآن کا اسٹیٹس کیا کہ یہ انسانی اسٹیٹس نہیں ہے، رسول رابطہ تھا اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان قرآنی علم کے ذریعے سے کہ جو احکام شریعت کو پہنچا سکے، قرآن سمجھا سکے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو لا محالہ جب رسول اس دنیا سے گئے تو ایک خلا پیدا ہوا، اس خلا کو پر کرنے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں اپنے مطالب پہ کہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے کوئی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسان اس سطح پر ہو۔ اب کم از کم اتنا تو ہے کہ وہ جب دیکھیں کلام اللہ کا، دین اللہ کا، رسول اللہ کا، تو یہ بتاؤ مولا ملا کا کیسے ہو جائے گا؟ اور جو ہے نہیں ہے مولا ملا کا کیسے ہو جائے گا جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ ہی بنائے گا۔ تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کیلیبر کا ہو، اس اسٹیٹس کا ہو، وہ علمی مستوی رکھتا ہو کہ جو ہے وہ علم قرآن کو امت تک بآسانی اور سلیس اور آسان طریقے سے پہنچا سکے تاکہ امت گمراہ نہ ہو، امت متفرق نہ ہو، امت جو ہے وہ راہزنی کا شکار نہ ہو جائے۔ کوئی ایسا ہونا چاہیے، یہ تو کوشچن مارک ہے کون؟ مجھے آپ بتائیے۔ کیا فرمایا قرآن کے اندر جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مسلسل تیسری گفتگو ہے آج اس آیہ کریمہ پر۔ کیا فرمایا؟ ومن عندہ علم الکتاب، وہ ہے، وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ قرآن نے آواز دی ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشگوار ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب مبین میں نہ ہو۔ اب مجھے نہیں پتا، آپ دیکھیے تاریخ میں بڑے سے بڑا صحابی لے آئے، بڑے سے بڑا سجدہ گزار، زاہد، عابد، عالم، تابعی، تبع تابعی لے آئیے، قرآن نے اسٹیٹس دیا ہے من عنده علم الکتاب، جس کے پاس علم کتاب ہو مجھے دکھاؤ ابو طالب کے لال کے علاوہ کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو سالونی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، جو کچھ پوچھنا ہے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ علی کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، علی کے علاوہ، اور جو شک کرتے ہیں آل محمد کے فضائل پر، بس یہ ان کے لیے جملہ پڑھا ہوں پھر منزل مسائل، جو شک کرتے ہیں علی بن ابی طالب کے فضائل پر، معجزات پر، علم پر، قدرت پر، یہ اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو علم کتاب کو جانتے بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور دنیا میں اگر سب سے بڑا عالم ہے وہ علی ہے رسول کے بعد۔ کیا فرمایا تھا آپ کے اذہان عالیہ میں کئی مرتبہ خطبہ علماء سے آپ نے واقعہ سنا ہے، جناب جو ہے وہ سلیمان نبی کا واقعہ، تخت بلقیس منگایا تھا، آصف بن برقیہ نام تھا، کئی مرتبہ آپ جو ہے وہ کئی عرصے سے یہ واقعات علماء خطبہ کی زبانی سنتے آ رہے ہیں، لیکن بس ایک نئے زاویے سے آپ کے دامن سے وہاں کے پہنچا رہا ہوں۔ کیا فرمایا تھا کہ تخت بلقیس لے آؤ، بہت تیزی کے ساتھ جنوں کو بھیجا، پورا واقعہ آپ کے اذہان میں ہے، میں بس جو ہے اشارہ کر کے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا۔ کیا فرمایا کہ کون ہے جو پلک جھپکنے سے پہلے، بہت توجہ چاہوں گا ایک نوجوان کی جو موالی غدیری بیٹھے ہیں، پلک جھپکنے سے پہلے، سارا جو ہے وہ زور اس جملے پر ہے، پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو بلقیس کے یہاں آ جانے سے قبل لے کر آ جائے۔ اور جو ہے کسی نے نہیں کہا، قرآن نے آواز دی کالا انا آتیک، میں لے آؤں گا۔ کس نے کہا؟ آصف بن برقیہ نے کہا۔ اسٹیٹمنٹ کیا دیا قرآن نے؟ الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا جس کے پاس کتاب، نہیں معلوم کیا سن رہے ہیں، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا کہ میں لے آؤں گا۔ کب لے آؤں گا؟ مہینے میں نہیں لاؤں گا، ہفتے میں نہیں لاؤں گا، دن میں نہیں لاؤں گا، گھنٹے میں نہیں لاؤں گا، پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو جناب سلیمان کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دوں گا۔ کس نے کہا؟ عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اب سمجھ نہیں آتی اس ملا کو آصف بن برقیہ کا لمح البصر کے اندر تخت بلقیس اٹھا کر لے آنا تو ہضم ہو جاتا ہے، لیکن وہ ابو طالب کا لال جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اگر وہ کہہ دے مردے کو زندہ ہو جا تو شک نہ کرنا یہ عالم کتاب ہے۔ اگر ابو طالب کا کوئی لال دیوار پر لگے ہوئے شیر کی تصویر کو یہ کہہ
اگر کوئی علی کا لال منبر پر بیٹھ کر مردوں کے مجمع میں کسی مرد کو کہہ دے اے عورت مردوں میں کیا کر رہی، مل کر 12 دیگر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ عالم کتاب ہے، تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جو عالم کتاب ہو، اس کے بغیر امت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ان کا کردار بھی وہ کردار ہے کہ جس قدر عالم ہیں اس قدر شفیق ہیں۔ علی ابن ابی طالب کا ایک لقب ہے ابو الایتام، یتیموں کا باپ۔ اجرکم اللہ، جنہوں نے ہائے کی ہے حسین کی ماں، انہیں سلامت رکھی۔ ایک لقب میرے مولا کا کیا ہے؟ ابو الایتام، یتیموں کا باپ۔ کوفے کا ہر یتیم علی کو جانتا تھا۔ میں نے تاریخ میں واقعہ پڑھا ہے، آپ نے شاید سنا بھی ہو، کہ مولا علی ابن ابی طالب جب گزر رہے تھے مدینے کی گلی سے، تو ایک یتیم نے کہا، رو رہا تھا بچہ، سب بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ رو رہا تھا۔ مولا قریب آئے، دامن صاف کیا، یہ ہے شفیق باپ، یتیموں کا باپ ہے علی۔ بس جو لوگ پہنچ گئے ہیں، جن کی آہیں بلند ہوئی ہیں، جناب امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں خدا رحمت نازل کرے ان آوازوں پر، ان سسکیوں پر، ان چیخوں پر جو ہمارے جد حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ دامن صاف کیا، کہا کیوں روتے ہو؟ کہا بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ میرا باپ مر گیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بالی سکینہ کا ذکر ہے، نہیں معلوم کون پہنچا ہے کون نہیں پہنچا۔ علی ابن ابی طالب نے سوال کیا کیا تھا؟ کہا بچے، جواب دیا بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ میں جو ہے وہ میرا باپ مر گیا ہے، میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ علی نے اس وقت اس بچے کے جو ہے ماتھے پر بوسہ دیا، بالوں کو جھاڑا، صاف کیا، ایک جملہ کہا ہے، جملہ کہا آج سے اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو کہنا علی ابن ابی طالب تمہارے باپ ہے، ارے تم لاوارث نہیں ہو۔ میں کہوں گا مولا یہ کوئی کسی عظیم گھرانے کا بچہ نہیں تھا، مدینے کی گلی میں رہنے والے ایک عام سے مرحوم مرد کا بچہ تھا، آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا، لیکن ہائے غربت آپ کے خاندان کی کہ یہاں حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا، وہاں حسین کی یتیمہ جب بابا بابا کہتی تھی کوئی تماچے مارتا تھا، اجرکم اللہ، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی جو ہے وہ درے مارتا تھا۔ عجیب حالت ہو گئی تھی اس بچی کی جب اس نے سفر کیا ہے، حسین کی یتیمہ ہے، غریب زہرا ہے، غریب حسین ہے۔ میں بس مختصر سی روایت سنے، 2 جملے سنے، مجھے اجازت دیں۔ جب جناب سکینہ زندان میں تھی، حالت یہ تھی بچی کانوں سے مسلسل لہو بہ رہا ہے۔ نائنے جو پہنچے ہیں خدا انہیں سلامت رکھے، میں نے جملہ کہا ہے مکمل مصائب ہیں خدا کی قسم۔ مجھے بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بالیاں کب چھینی گئی تھی؟ عاشور کے دن سکینہ زندان پہنچ گئی ہے، ابھی تک خون بہ رہا ہے، جانتے ہو مقتل میں ہے، اتنے تماچے مارے ہیں راستے میں۔ اجرکم اللہ۔ ماتم کرتے آئیے گا، اپنے ہاتھوں کا ساتھ چھوڑیے گا۔ اتنے تماچے کھائے ہیں سکینہ نے، اور جب تماچا لگتا تھا میرا دل کہتا ہے ارے سکینہ ایک ہی جوان کو پکارتی ہوگی، وہ نیزے پر جو ابوالفضل العباس کا سر تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس بچی کا گریہ ختم نہیں ہوا، ہمیشہ روتی رہتی تھی اور رو کر گریہ کرتی رہتی تھی کہ مجھے میرے بابا سے ملوا دو۔ وہ شب بھی آئی کہ امتحان ختم ہونے کو ہے اس بچی کا، اس کی مصیبتیں ختم ہونے پر ہے۔ جب زندان کے اندھیرے میں ایک مرتبہ ایک شب ایسی آئی ہے عزادارو کہ سکینہ خواب سے بیدار ہوئی، اور ایک مرتبہ اندھیرا تھا، بچی چھوٹی سی ہے، گردن زخمی ہے، پشت زخمی ہے، رخ
रुखसारों पर तमाचों के निशान है। दर दर दीवार से टकराती है और कहती जाती है मेरे बाबा कहाँ हैं, मेरे बाबा कहाँ हैं, मुझे मेरे बाबा से मिला दो। बच्ची को सहारा दिया, फूफी आगे बढ़ी, कहा बेटा क्या हो गया है, कहा मेरे बाबा मेरे ख्वाब में आए थे और मेरे पास आकर मुझे प्यार किया था, मेरे बोसे दिए थे और मेरे कानों को देख कर पूछा था ऐ मेरी बेटी तेरे गौहर किसने छीन। अजरुकुम अल्लाह बद आखिरी जुमले आपकी ज़हमत तमाम। जब सकीना का सकीरिया बुलंद हुआ और बुलंद होने के बाद जब आवाज़ महल तक पहुंची है और एक ही ख्वाहिश का इजहार किया, कहा कि मुझे मेरे बाबा से मिलवा दो। यजीद मलून तक इस बात को पहुंचाया गया, कहा नींद हमारी ख़राब होती है, ये शुरू से गुर्बत है आले मोहम्मद की, कम से कम आपके रोने पे कोई पहरा नहीं है। जब जब हुसैन को किसी ने रोना चाहा है, किसी ने पहरे बिठाए हैं, किसी ने दुर्रे मारे हैं, किसी ने तमाचे अल्लाह का सर दे दिया जाए। सर आया, थका हुआ आया। एक मर्तबा जब बच्ची के सामने सर आया है तो देखकर एक जुमला कहा, नन्ही बच्ची है, कहा मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, अरे मेरे बाबा से मिलवा दो। मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा है कि 3 दिन का भूखा प्यासा था मेरा गरीब बाबा, जिसके गले पर शिमर का खंजर चलता रहा। मैं तिल्ले ज़ैनबिया से अपनी फूफी के साथ मुसलसल चीख रही थी, अरे मत मारो। मेरी दादी ने चक्कियां पीस पीस कर अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।